الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم صدق اللہ العظیم۔ اور عورتوں نے کہا شہر کی کہ عزیز کی بیوی اس لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس لڑکے کی محبت نے اس کو پاگل بنا دیا ہے، ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب زلیخا نے ان کے مکر کو سنا تو ان کے طرف قاصد بھیجا اور ان کے لیے تکیے لگائے اور ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری دی۔ پھر کہا یوسف کو کہ ان کے سامنے سے گزرے۔ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کو بڑھا پایا اور اپنی انگلیاں کاٹ دی اور کہا کہ اللہ کی کتنی قدرت ہے، یہ کوئی انسان ہی نہیں، یہ کوئی نوری فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سورۃ یوسف کے اندر جو قصہ چل رہا ہے، ما قبل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کا انتہائی مقرب اور محبوب بیٹا تھا، جو محبت دے کر جو بڑے 10 بھائی تھے ان کو برداشت نہیں تھی، وہ حسد کرنے لگے۔ پھر حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں، باپ سے ذکر کیا تو باپ نے منع کی کہ بھائیوں کو مت بتانا، وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ پھر بھائیوں کا جب حسد بڑھا تو حضرت یوسف کو قتل کرنے یا اس کو کسی بیابان میں پھینکنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا اور باپ کو کسی طریقے سے مطمئن کر کے حضرت یوسف کو لے گئے اور کنویں کے اندر پھینک دیا۔ پھر 3 دن کے بعد ایک قافلے والے وہاں سے گزرے اور پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف چھوٹا بچہ تھا، وہ باہر نکل آیا۔ پھر قافلے والوں نے اس کو مال تجارت بنا کر مصر کی بازار میں فروخت کیا، جہاں عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر لایا اور بیوی کو کہا کہ اس کی پرورش کرنا۔ یوسف جب جوان ہوا وہ بڑا حسین اور جمیل تھا، عزیز مصر کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی اور اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور یوسف اس کی بات نہیں مانے۔ پھر ایک دن اس کو اپنے کمرے میں بٹھا کر اس خواہشات کے پورے کرنے کا مکمل طور پر اس نے ارادہ کر لیا تھا اور یوسف اس سے بھاگ نکلے اور اس کی قمیض پھٹ گئی۔ پھر عزیز مصر کو پتہ پڑا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف کو کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اس بات کو چھپا لینا، کسی کو بتانا مت کیونکہ بدنامی ہو جائے گی۔ اور اپنی بیوی کو بھی کہا واستغفری لذنبک، کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرو، انک کنت من الخاطئین، کہ تم غلطی پر ہو۔
وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. اب انہوں نے تو بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں. آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن پرانے زمانے کے اندر بھی اس زور کے مختلف ذرائع ہوتے تھے. تو بہرحال یہ بات پھیل کے سب کو پتہ پڑ گیا. تو وہاں مصر کی جو عورتیں تھیں بڑے بڑے گھرانوں کی، وہ زلیخا پر مذاق مسخری کرنے لگی کہ بھئی زلیخا اپنے نوکر پر عاشق ہو گئی ہے اور نوکر کے پیچھے خوار ہو گئی ہے، بدنام ہو گئی ہے، اپنی عزت جو ہے نا وہ بھی گنوا بیٹھی ہے. وقال نسوۃ، تو عورتوں نے کہا فی المدینہ، شہر کی جو تھی، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عزیز کی جو بیوی ہے زلیخا، وہ اس لڑکے سے کہ عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کے اوپر فدا ہو گئی ہے. قد شغفہا حبا، یہ جملہ تاکید کا ہے کہ اس کی محبت کے اندر گویا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے. شغاف بولتے ہیں پردہ، یعنی دل کا پردہ پھٹ کر کوئی چیز اس کے اندر گھس جائے، تو اس طرح اس کی محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر پاگل ہو گئی ہے. سارا دن اسی کا ذکر ہے اور اسی کے پیچھے ہے، اور اس لڑکے کی محبت میں اس نے اپنی عزت ہی ختم کر دی ہے، مٹی میں ڈال دی ہے اپنی عزت کو. انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں. ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے گھرانے کی عورت ہے، رانی ہے، اور ایک لڑکا جو اس کا غلام اور نوکر ہے تو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ بڑی خواری اور بدنامی کی بات ہے. فلما سمعت بمکرہن، اب یہ بات زلیخا کو بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو شہر کی عورتیں ہیں، جو میری سہیلیاں ہیں، یہ میرے بارے میں اب اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں. ارسلت الیہن، تو ان عورتوں کی طرف سے پیغام بھیجا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں غلطی پر ہوں اور میں جو ہے نا غلط کر رہی ہوں، تو ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، آپ بھی یوسف کو دیکھ لو، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، آپ کی کیفیت کیا بنتی ہے، آپ کی حیت یوسف کو دیکھنے کے وقت کہاں پہنچتی ہے. ارسلت الیہن، تو یہ زلیخا نے ان کے پاس پیغام بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، جب وہ عورتیں آئی، کہتے ہیں کہ 40 جو بڑے گھرانے کی جو عورتیں تھیں، مختلف بڑے لوگوں کی جو ہے نا بیویاں تھیں، جو اس کی سہیلیاں تھیں، ان سب کو کھانے کی دعوت دے کر اس نے بلایا، اور پورے اچھے جو کھانے ہیں وہ ان کے سامنے سجا کر رکھ دیا، فروٹ رکھ دیا، گوشت رکھ دیا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے ٹیک لگانے کے لیے تکیے بھی لگا دے، جو سب بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کو اس نے ہاتھ میں چھری بھی دے دی کہ بھئی یہ چھری آپ اپنے پاس رکھو، جیسے ہی یوسف کو دیکھو اور یوسف گزر جائے تو اب گوشت بھی کاٹ کے آپ جو ہے نا کھائیں اور فروٹ بھی کاٹ کے کھائیں. مکمل تیاری تھی ان کی، کھانا بھی لگ گیا، تکیے لگ گئے، چھریاں بھی ہاتھ میں تھی. اب یوسف کو دیکھے تو پھر جو ہے نا کھانا شروع کر دیں. تو آتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے چھری بھی دے دی. وقالت اخرج علیہن، پھر کہا کہ اب تو ان کے سامنے گزر، اب تم نکل. یوسف کو ایک جگہ پر بٹھا جاتا اور اس کو بولا جب بھی میں آپ کو کہوں تو پھر آپ یہاں پر گزرنا اور یہاں سے نکلنا تاکہ یہ عورتیں آپ کو دیکھ سکے. اور جیسے یہ مکمل تیاری ہوئی تو قالت اخرج علیہن، تو اب زلیخا نے کہا کہ ان پر نکلو اور ان پر جو ہے نا آپ اب گزرو. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے جو ہے نا وہ گزرنے لگا. جب وہ وہاں سے گزرنا، فلما رأینہ، عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، وہ کتنا بڑا پایا، اس کو کتنا عظیم پایا، کتنا منفرد پایا. اکبرنہ کہ بعض مفسرین نے یہ معنی لکھی ہے کہ اکبرنہ منا وہ عورتیں حائضہ بن گئی. یوسف کو دیکھ کر ان عورتوں کو حیض جو ہے نکلنے لگا،
اتنا یوسف کے خوبصورتی اور حسن کا اس پر اثر پڑا. تو یوسف کے دیکھنے سے ان کی بڑی ہیجانی کیفیت ہو گئی. ان کی کیفیت کے اندر ایک بڑا جو ہے نا تعجب گزرا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگلیاں یا اپنے ہاتھ ہی کاٹ دیے. جو چھریاں انہوں کے ہاتھ میں تھی کہ یوسف جیسے ہی گزر جائے گا تو ہم گوشت کاٹ کے کھائیں گی یا جو ہے نا وہ فروٹ کاٹ کے کھائیں گی. تو اب وہ چھریوں سے ان کو پتہ ہی نہیں پڑا، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے یا اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور جو خون بہہ رہا تھا اس خون بہنے کا بھی ان کو علم نہیں ہوا. اتنا وہ جو نا مگن ہو گئی. تو قطعن ایدیہن، اپنی ہاتھوں کو ہی ان عورتوں نے کاٹ لیا. بعض کہتے ہیں کہ بعض ایسی تھی جو اسی وقت مر بھی گئی تھی. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اس کا جلوہ برداشت نہ کر سکی. وَقُلْنَا، اور کہا حاشا للہ، ہائے اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے ایسے بھی انسان بنا دیے دنیا میں جن کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، یہ مٹی کی پیدائش ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نور کی پیدائش ہے جو اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حسین بنایا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی گزرتے تھے کسی دیوار پر اگر نظر پڑتی تو وہ دیوار بھی جگجگا اٹھتی تھی، اور اگر پانی پر اس کی نظر پڑتی تو پانی کے اندر بھی عجیب جو ہے نا جگجگاہٹ ہو جاتی. جس طرح سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کے کرنوں کی وجہ سے پانی سے روشنی نکلتی ہے، اس سے زیادہ وہ روشن ہو جاتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج کے اندر گیا تو یوسف کا دیدار بھی کرایا گیا، اور یوسف کو میں نے دیکھا کہ وہ 14ویں کی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ تھا اور سورج سے بھی زیادہ تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ان کو حسین اور جمیل بنایا. حدیث میں آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے حسن کا آدھا ان کو دیا ہے. اب احادیث کے اندر بھی تعارض ہوتا ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا تھا، اور یہاں پر حضرت یوسف کے بارے میں بھی احادیث آئی ہے. تو پھر علماء کرام اس کے مختلف جواب بھی دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو حسن جو ملا تھا وہ حضور کے حسن کے علاوہ، حضور کے حسن کے علاوہ جو کائنات کا حسن تھا اس کا آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. باقی حضور کے حسن کی تو بات ہی الگ ہے. اور یہ بات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی تو حضور متکلم تھے، منع متکلم اس سے مستثنیٰ ہے. اس کے علاوہ حضور کے اس کے علاوہ جو ہے نا حسن کی بات کی گئی ہے کہ آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا. یا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن ملا ہے اسی کا آدھا جو ہے نا حضرت یوسف کو دیا گیا ہے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین جمیل تھے. حضرت یوسف اور حضور کے حسن کے بارے میں اماں عائشہ نے جو فرق بتایا ہے کہ یوسف کو جو دیکھنے والی عورتیں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی. اگر یہ عورتیں میرے نبی کو دیکھتی، میرے محمد کو دیکھتی تو اپنی جو ہے نا دلوں کو بھی کاٹ لیتی، تو ان کی دلیں پھٹ جاتی. یہ حضور کے اور یوسف کے حسن کا فرق تھا. لیکن یوسف کو جو دیکھنے والی عورتیں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، ایمان پر بھی نہیں لایا. اور حضور کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے پہلے ایمان لایا اور اس کے بعد اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی جانیں حضور کے سامنے جو ہے نا وہ قربان کر دی. جنگ احد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کو پتہ پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو بےتاب ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. وہ پاگلوں کی طرح جو ہے نا اپنے گھر سے نکلی، گھوڑے پر سوار ہوئی. جیسے ہی وہاں پر نکلی، میدان کے اندر داخل ہوتی ہے تو جو بھی سامنے آتا اس کو پوچھتی ما بال محمد، محمد کا پتہ دو. تو بتاتا کہ حضور کا تو پتہ نہیں ہے، البتہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس پر توجہ ہی نہیں دیتی. آگے بڑھی، پھر کسی سے پوچھا ما بال محمد، محمد کا پتہ دو. تو وہ بھی کہتا کہ حضور کا تو پتہ نہیں ہے لیکن تیرا جو ہے نا وہ شوہر جو ہے نا وہ شہید ہو گیا ہے. اس پر بھی توجہ نہیں دیتی. پھر آگے بڑھتی، کسی اور سے پوچھتی ما بال محمد،
حضور کا مجھے علم دو کہ وہ کس حالت میں ہے، وہ زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ بتاتا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، حضور کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب اس پر بھی توجہ نہیں دیا، قربان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اور مال پر کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، پاگلوں کی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، حضور پر نظر پڑی، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا کر گری اور کہا کہ اب بھائی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، اب کوئی جو ہے نا شوہر کا بھی غم نہیں ہے، اب میرے بیٹے کا بھی کوئی دکھ مجھے نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، یہی میرے لیے جو ہے نا وہ کافی ہے۔ اور فرمایا کل مصیبت بعد محمد سہل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زیارت کے بعد جو بھی مصیبتیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، وہ ساری کی ساری آسان ہو گئی، اب گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، میرے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو یہ حضور سے محبت تھی نا، تو حضور کا جو حسن تھا وہ الگ تھا، یوسف کا حسن اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسان بن ثابت فرماتے احسن منک لم ترقت عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا احسن منک لم تلد النساء، اے محمد تیرے جیسا حسین تو کسی ماں نے تیرے جیسا حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اجمل منک لم تلد النساء، اور تیرے جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کأنک قد خلقت کما تشاء، تجھے ایسے بنایا ہے جیسے کہ تو نے اپنی مرضی سے جو ہے نا اپنے آپ کو بنایا ہو۔ تو کہہ رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بناتا رہا تھا اپنی مرضی سے۔ کسی آدمی کو نعمتیں ملے وہ تو عجیب بات ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حسن دیا تھا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبری، ہر عیب سے بری بنا کر بنایا ہے، سارے جو عیب ہے وہ آپ سے کیا کر دیے گئے، ہٹائے گئے، ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس طرح بنایا۔ ایک صحابی 14ویں کی رات تھی، اس کا ارادہ تھا کہ آج دیکھیں گے کہ 14ویں کی جو رات ہے وہ چاند زیادہ چمک رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں زیادہ چمک ہے۔ وہ صحابی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، اب سب سے پہلے 14ویں کے چاند پر نظر پھیری، پھر حضور کا چہرہ دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی کا چہرہ دیکھا، پھر تیسرے مرتبہ چاند کو دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا، پھر فرمایا چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند میں تو ہے چھایاں، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے 14ویں کا چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح حسین بنایا تھا۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پہلے 3 مصرعیں بنائی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب 3 مصرع بنا کر شعر ختم کرنے کی مصرع جو ہے نا وہ بنی نہیں رہی تھی، تب تک نیند آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علیہ وآلہ۔ تم کیا حضور کی تعریف کر سکتے ہو؟ بلغ العلا بکمالہ، وہ تو کمال کے تمام درجوں کو جو ہے نا وہ کراس کر گیا۔ کشف الدجی بجمالہ، اس کے جمال کی وجہ سے جو بھی کفر تھا وہ سارے کے سارا ختم ہو گیا۔ حسن جمیع خصالہ، جو بھی اچھی خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر حضور کے ذات میں جمع کر دیے۔ اب تم کیا کر سکتے ہو؟ صلوا علیہ وآلہ، سب مل کر میرے اوپر درود ہی بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے سوا تم اس کے لیے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر جلیل الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے جمال والے، اے انسانوں کے سردار، تیرا چہرہ روشن ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اور تیرے اندر اللہ نے سب خصلتیں جمع کر دیے۔ اب میں تیری کیا تعریف کروں؟ فقط ایک ہی جملہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو تیرا ہی درجہ ہے۔ تو قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، عورتوں نے کہا اللہ کی کتنی قدرت ہے، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو اتنا بڑا حسین بنایا ہے۔ لیکن یوسف کا جو حسن ہے وہ حضور کے حسن کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اب زلیخا ان پر حاوی ہو گئی،
کہا یہی تو وہ ہے یوسف لمتننی فی، جس کے بارے میں تم ملامت کرتی ہو، جس کے بارے میں تم ملامت کر رہے ہو، یہی وہ یوسف ہے کہ بھائی زلیخا کو پاگل کر دیا، زلیخا لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، نوکر کے اوپر جو ہے نا وہ فدا ہو گئی ہے، وہ یہی ہے کہ تو نے تو انگلیاں کٹوا دی، اور میں تو پھر بھی اس کے حسن کا جو تاب ہے وہ اب تک برداشت کر رہی ہوں، اب تک زندہ ہوں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور آگے کہا کہ میں نے ہی اس کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے نا آمادہ کیا تھا، میں ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، اور میں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ گناہ کی دعوت دی تھی۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا، یہ معصوم تھا، اس نے اپنے آپ کو بچنے کی جو ہے نا وہ درخواست کی تھی، بچانے کی درخواست کی تھی۔ تو بہرحال پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا جو کل گزرا، تو اس وقت زلیخا نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اس کا کیا بدلہ ہے جو تیرے جو ہے نا گھر کے ساتھ برائی کی نیت رکھے، ان یسجن وعذاب الیم، کہ اس کو یا تو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو کوڑے لگائے جائیں، دردناک عذاب دیا جائے، لیکن آج اقرار کر دیا گیا یہ گناہ میں نے ہی کیا ہے۔ تو پہلے یہ بات نہیں مان رہی تھی، اپنے گناہ کا وبال یوسف پر ڈال رہی تھی، لیکن آج جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوسف کے حسن کا تاب برداشت کرنا وہ آدمی کے طاقت سے جو زیادہ ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی اور عورتوں کے سامنے اور سب کے سامنے یہ بات جو ہے نا مشاہدے کے اندر گزر گئی، تو اب جو ہے نا وہ اپنے جرم کا سر عام اقرار کرنے لگی ہے اور کہنے لگی ہے کہ لقد راودتُّ عن نفسہ فاستعصم، میں نے ہی اس کو گناہ پر آمادہ کیا تھا، لیکن یہ معصوم تھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، اور یہ بات اس لیے بھی کہی کہ بھائی دیکھو یوسف میری بات نہیں مان رہا، اب یوسف کی دل رکھنے کے لیے کہ بھائی میں نے برابر تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، یوسف مطمئن ہو جائے گا۔ اب یہ کہ تم ہماری خواہش پوری کرو، میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوئی اور تیرے بغیر جو ہے نا وہ چارہ نہیں، اس لیے تو جو ہے نا اب میری خواہشیں پوری کر۔ اگر لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، تو نے یہ کام نہیں کیا، مَا آمُرُ، جو ہم نے آپ کو حکم کیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، تو پھر تجھے قید میں ڈالا جائے گا، اب تیرے لیے قید پکا ہے، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور تم ذلیل ہو جائے گا، اور پھر تم جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گے، خوار ہو جاؤ گے۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، اور یوسف نے کہا اے میرے رب، جیل زیادہ پسندیدہ ہے میرے لیے، مما، اس کام سے، یدعوننی الیہ، جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جیل زیادہ پسندیدہ ہے، وہ کہتے یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور جیل اور سزا سے بھی بچ جاؤں۔ جب اس نے کہا رب السجن احب الیہ، کہ جیل اچھا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جیل میں ہی ڈال دیا۔ تو جب بھی تکلیف اور مصیبت آئے تو آدمی کسی جو نا مشقت کی دعا نہ کرے، صبر کی دعا بھی نہ کرے، عافیت کی دعا کرے، تاکہ اس مصیبت سے بھی بچ جائے اور اس کا متبادل بہت اچھا اور آسان ہو، آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آسانی پیدا کرنے کی اور عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف نے یہ کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اور ہٹا دے مجھ سے ان کی جو تدبیر ہے، اگر میں اس کے اندر مبتلا ہو گیا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو پھر تو میں جاہل بن جاؤں گا، پھر میں نادان بن جاؤں گا۔ یا اللہ جیل بہتر ہے اس گناہ سے، اور یہ جو ان کی تدبیر ہے اور جو ان کا مکر اور فریب ہے، اس سے مجھے بچا لو، کیونکہ اگر اس کے اندر میں آ گیا تو پھر تو میں بڑا نادان اور جاہل ہو جاؤں گا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور میرے منصب کے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا جیل بھی صحیح ہے، لیکن ان عورتوں سے مجھے نجات دلا دے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھر حضرت یوسف سے ان کا جو مکر اور فریب ہے وہ دور کر دیا، اس سے جو ہے نا بچا لیا۔ اِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ حکمت کس چیز کے اندر ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، اور پھر جو بھی نشانات ہیں اس کے دیکھنے کے بعد ان کا آپس میں یہ پکا ارادہ ہو گیا لَيَسْجُنُنَّ وَالتَّاهِينَ، کہ کچھ زمانے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈالا جائے۔ جب یہ ساری بات پھیل گئی
ہر شہر کے آدمی کو اور اس کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ بھائی بادشاہ کے گھر کا یہ حال ہے. تو اب اس الزام کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ پکا ارادہ کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یوسف کو جیل میں ڈالنا کہ بھائی یوسف نے حرکت کی ہے، یوسف کا قصور ہے، یوسف نے یہ جرم کیا ہے، یوسف کے اوپر یہ الزام ہے، چوری کی ہے، جو ہے نا ڈکیتی کی ہے، کسی نہ کسی الزام میں اس کو لگا دیا جائے تاکہ ہم پر یہ الزام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور ہماری عزت کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ برم جو ہے نا وہ برقرار ہو جائے. تو اس لیے اب ان لوگوں کا یہ ارادہ گیا. تو یہ پرانا دستور ہے، جب بھی کوئی آدمی سچ اور حق پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دین پر ہوتا ہے تو اس پر مشقتیں اور مشکلات آتی ہے، اس کے نصیب میں جیل اور جھوٹے مقدمات، جھوٹے الزامات، من گھڑت چیزیں یہ آتی ہیں. جو بھی اہل اقتدار ہوتے ہیں، جو بھی طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے اس سے جو ہے نا وہ بدلہ لیتے ہیں. تو سارے جو ہے نا وہ قیدی گنہگار نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی جیل خانے میں یوسف جیسے بھی لوگ آ جاتے ہیں. تو کسی بھی مجرم کو، کسی بھی قیدی کو، مجرم نے قیدی کو آپ مجرم مت سمجھو کہ بھئی اس نے جرم کیا ہوا ہے. کبھی کبھی بے گناہ لوگ بھی قید خانے میں آتے ہیں. اور عزیز مصر جو تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیوی کی مکمل بات مانی. کہتے ہیں کہ وہ بڑا بے غیرت تھا، زن پرست تھا، جس کو ہم سندھی میں بولتے ہیں رن جو مجو. کیونکہ اگر غیرت کی بات ہوتی تو اپنی بیوی کی حرکت دیکھ کر اس کو جوتے لگاتا، اس کو سزا دیتا، اس کو طلاق دیتا، اس کو نکال دیتا. اور شروع میں بھی اس کو سمجھا رہا تھا کہ استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہ تم استغفار کرو، تم گنہگار ہو، تم خطا کار ہو. جب بات سمجھ گیا اور اس کے بعد جب خود وہ اعتراف کر رہی ہے کہ گناہ مجھ سے ہوا، تو پھر بھی بجائے اس کو سزا دینے کے لیے جو بے قصور اور بے گناہ تھا اس کو جیل میں ڈال رہا ہے. تو مطلب ایک قسم کا وہ بے غیرت اور زن پرست آدمی تھا، اس لیے وہ یہ حرکت کرنے لگا. تو بہرحال اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جائیں گے، اور جیل میں کیا ہوتا ہے اور جیل کے بعد کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ قرآن شریف کے اندر آ رہا ہے. سورہ یوسف میں کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد اللہم صلی اللہ تعالی علی خیر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.